اور اللہ کی راہ میں نکلے ہیں رمضان شریف کے اندر۔ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ رمضان میں جو بندہ عمرہ کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ الحمدللہ جو لوگ بھی حج اور عمرے کے لیے جائیں وہ ضرور میرے 4 لیکچرز دیکھ لیا کریں، مسئلہ نمبر 54 ABCD۔ اے جو ہے وہ عمرے سے متعلق ہے، بی جو ہے وہ حج سے متعلق ہے، سی اور ڈی جو ہے وہ اسپیسیفکلی قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری سے متعلق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک سے متعلق کیا صحیح عقیدہ ہونا چاہیے اس سے متعلق ہے، مسجد نبوی شریف کی فضیلت، اور یہ ساری چیزیں اس میں میں نے کور کی ہیں۔ اس میں یہ جو ہمارے بلال ارشد بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ کیا مدینہ شریف میں 40 نمازیں پڑھنا ضروری ہے، اس طرح کی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ البتہ 40 کیا، میں تو کہتا ہوں پوری زندگی مدینے میں انسان کی گزرے، اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ وہ ایک ضعیف روایت ہے نا 40 نمازوں والی کہ جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرتا ہے جامعہ ترمذی میں، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے بری کر دیتا ہے۔ یہ حدیث سندن کمزور ہے، لیکن بعض محدثین اسے صحیح بھی کہتے ہیں۔ اس کی بنیاد کے اوپر ایک یہ ٹرینڈ سیٹ ہو گیا کہ یار کم از کم 40 نمازیں جو ہے نا وہ، اس میں تو خیر 40 دن تک ہے، 40 نمازیں نہیں ہیں، 40 دن ہے، تو 40 کا ایک عدد ذرا لوگوں کے نزدیک امپورٹنٹ ہو گیا، اس کی وجہ سے پھر وہ 8 دن کا جو ٹور ہوتا ہے اس میں 40 نمازیں بنتی ہیں۔ اب ایگزیکٹلی اگر 8 دن ہو تو پھر تو 40 ذرا مشکل ہو جاتی ہیں، ذرا 10 دن ہو، ایک دن آنے اور جانے کا بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال مسجد نبوی شریف میں وہ 40 نمازیں پوری کرنا کوئی ضروری نہیں، نہ وہ حج اور عمرے کا حصہ ہے۔ مسجد نبوی شریف میں جانا خود بہت بڑی سعادت ہے، عام مساجد کی نسبت اس میں ثواب بھی زیادہ ہے، اور پھر سب سے بڑی سعادت قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری ہے۔ اس دنیا میں نفلی عبادات میں افضل ترین عبادت قبر رسول کی حاضری بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، الموطا امام مالک میں بھی ہے، فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر بھی ہے، اور سنن الکبریٰ البیہقی میں بھی، یہ 4 حدیث کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی سفر پر جاتے یا سفر سے واپس آتے مدینہ شریف تو پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، اس کے بعد قبر رسول پر آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر حضرت ابوبکر کی قبر کے پاس آ کے السلام علیکہ یا ابا بکر، اور پھر السلام علیکہ یا عمر، اور ایک روایت میں یا ابتا، اے میرے باپ آپ پہ سلامتی ہو۔ تو اب پریکٹیکلی تو قبر رسول تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، اس کے سامنے آپ کو پتہ ہے جالیاں ہیں اور پیچھے بھی ایک بلڈنگ ہے، جو لوگ اندر بھی جاتے ہیں نا روضہ شریف کے جالیوں کے پیچھے، وہ بھی قبر رسول تک نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ پورشن جو ہے وہ کئی سو سال سے سیلڈ ہے، ارد گرد اس کی دیوار کھڑی ہوئی ہے۔ بہرحال جالی شریف کے بعد بھی کھڑے ہو کر انہوں نے، اب تو خیر سارا وہ جالی والا سسٹم نیا ہو گیا ہے، اس کے اوپر انہوں نے وہ آیات بھی لگا دی ہیں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ پہلے بھی تھی لکھی ہوئی، لیکن اب ذرا انہوں نے ذرا جلی حروف میں اور کافی بڑی جالی شریف بنا دی ہے کہ اپنی آواز کو نبی الاسلام کی آواز سے بلند نہ کرو، تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اور پھر وہ آیت بھی لگائی سورۃ الحجرات کی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا۔ یہ اب نئی جو جعلی شریف انہوں نے پوری کنسٹرکٹ کی ہے نا، اس کے اوپر یہ آیات لکھ کے نا انہوں نے لگائی ہوئی ہیں۔ ٹرکس نے جو روضہ شریف کی جعلی بنائی ہوئی تھی اس کو انہوں نے ریپلیس کر دیا اور اس کی جگہ یہ لگا دیا انہوں نے۔ اس وقت انہوں نے یا اللہ یا محمد لکھا ہوا تھا اس جعلی پہ، وہ انہوں نے اب ختم کر دیا، اور پھر اس جعلی میں بھی آپ دیکھیں گے اسپیسیفکلی نبی الاسلام کی جو چہرہ انور ہے اس کی سیدھ میں ایک بڑے سائز کا ایک دائرہ ہے، اس پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ یہاں پہ نبی الاسلام کی چہرہ اطہر ہے اس سیدھ میں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیکم السلام اجمعین، وہ آپ نے باری باری سلام عرض کرنا ہے اور وہاں سے چلے جانا ہے آگے۔ اگر وہاں موقع ملے تو آپ وہاں کھڑے ہو کے دعا کریں، دعاؤں کی قبولیت کی جگہ، لیکن دعا اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ درود شریف عرض کریں،
سلام عرض کریں، پوری امت کے لیے دعائیں کریں وہاں پہ جا کر، اور خصوصاً پاکستان کے لیے کریں، تمام مسلمانوں کے لیے، ہماری اس دعوت حق کے لیے، ہماری اس دعوت سے جڑے ہوئے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے، اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے یہ جو کام شفٹ ہوا ہے ہمیں، نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت، ہم آپ علیہ السلام کی امت تک اسے صحیح طریقے سے پہنچا سکیں۔ تو یہ میری ریکویسٹ ہے بلال ارشد بھائی سے، وہاں پہ یہ کریں، مسجد نبوی میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، جب کبھی موقع ملے روزہ شریف پہ حاضری دیں۔ ریاض الجنہ جو جنت کا پورشن ہے، جو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میرے گھر سے لے کے میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے۔ پریکٹیکلی اس وقت قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام کی قبریں جو ہیں وہ جنت کے ٹکڑے میں ہیں۔ اس ریاض الجنہ میں بھی آپ ضرور جائیں، اور وہاں پہ جا کے آپ دعائیں کریں اللہ کے حضور، پوری امت کے لیے کریں، اسلام کے لیے کریں، اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے دعائیں کریں۔ مدینہ شریف کی حاضری جو ہے وہ قبر رسول کی حاضری ہی سب سے بڑی چیز ہے وہاں پہ۔ اس کے بعد عصر سے لے کے مغرب تک، اور صبح و فجر کے بعد طلوع آفتاب تک بقیہ غرقت قبرستان بھی کھلتا ہے۔ اب پریکٹیکلی چونکہ مسجد نبوی بہت بڑی ہو چکی ہے، تو اب بقیہ غرقت جو قبرستان ہے جہاں پہ 10,000 سے زیادہ صحابہ کی قبریں ہیں، وہاں پہ اہل البیت کی قبریں موجود ہیں، سیدہ فاطمہ کی قبر مبارک ہے، سیدنا حسن ابن علی کی ہے، اور اس کے بعد امام زین العابدین کی ہے، یہ ساری اکٹھی ہیں قبریں۔ سیدہ عائشہ کی قبر مبارک ہے، سیدنا عثمان کی قبر مبارک ہے، اس کے علاوہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور حضرت نافع کی، امام مالک کی، یہ ساری قبریں وہیں پر ہیں۔ الحمدللہ بقیہ غرقت کے اندر قبرستان بھی جائیں، خوب دعائیں کریں وہاں پہ جا کے۔ اور اس کے علاوہ جو مدینہ شریف کے اندر جو زیارتیں ہیں، مسجد قباء ہے، مسجد قبلتین ہے، 7 مساجد ہے، وہ 7 مسجدیں، اس طریقے سے خندق والا مقام، اس کا بھی کچھ حصہ انہوں نے باقی رکھا ہوا ہے، جو خندق کھودی تھی صحابہ کرام نے غزوہ احزاب، غزوہ خندق کے موقع پر، وہ ساری زیارتیں ضرور کریں، تاکہ ایک ذرا یاد تازہ ہوگی۔ عمر سیریز دیکھیں تو پھر آپ کو سارا اس کا آئیڈیا بھی ہو جائے گا ماشاء اللہ تعالیٰ۔ باقی مدینہ شریف کی حاضری اس حوالے سے بڑی اہم ہے، اور وہاں پہ ذہن نصیب کسی کو موت آ جائے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس نے مدینے کے مصائب پہ صبر کیا قیامت کے دن میں اس کا شفیع بنوں گا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ہو سکے تو مدینے میں مرو، یعنی کوشش کرو سکونت مدینے میں اختیار کرو کہ وہیں تم مرو، کیونکہ جو اہل مدینہ ہے میں ان کی شفاعت کروں گا قیامت والے دن انشاءاللہ تعالی۔ اسی لیے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے، صحیح بخاری میں امام بخاری نے حضرت عمر کی دعا نقل کی ہے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دعا یاد کریں، آپ بھی اپنی نمازوں میں بھی یہ دعا کیا کریں، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دینا، اور رسول اللہ کے شہر میں موت دینا۔ سیدنا عمر کی دونوں دعائیں اللہ نے قبول کی ہیں، شہادت کی موت بھی دی اور مدینۃ الرسول میں موت دی، اور تیسرا بونس ان کو مل گیا کہ وہ روضہ شریف میں نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوئے۔ وہ بھی بڑی دردناک روایت ہے صحیح بخاری کے اندر کہ جب انہیں زخم لگا اور ان کا معدہ کٹ گیا تھا، کچھ دنوں میں ہی ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا، جو کھاتے تھے معدے کے راستے باہر نکل جاتا تھا۔ عبداللہ ابن عمر کو سیدہ عائشہ کے پاس بھیجا، جو کہ پریکٹیکلی وہ اس حجرے میں رہتی تھی اس وقت ساتھ والے کمرے میں، اور کہا کہ عمر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے، اور یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین نے کہا ہے، بلکہ کہنا عمر ابن خطاب، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت خلیفۃ المسلمین کا آرڈر سمجھتے ہوئے اسے اوبے نہ کریں، بلکہ وہ کرٹسی میں یہ سب کچھ کریں میرے ساتھ۔ تو وہی ہوا، سیدہ عائشہ نے کہا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، لیکن آج میں اپنی ذات کے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ ابن عمر واپس آئے اور پھر بتایا کہ
حضرت عمر کو، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے اس دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں تھی کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوتا، جب میں مر جاؤں پھر میری میت کو سیدہ عائشہ کے پاس لے جانا، روزہ شریف کے باہر رکھ دینا، اگر حضرت عائشہ اجازت دیں تو دفن کرنا، اگر انہوں نے اجازت نہ دی تو پھر مجھے بقیع غرقد قبرستان میں، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ یعنی انہوں نے آخری درجے تک وہم نکالا کہ کوئی ایسا نہ کرے کہ مطلب زبردستی یہ سارا کام ہے۔ خیر سیدہ عائشہ نے اجازت دے دی الحمدللہ۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مدینہ شریف کے اندر موت آنا انسان کے لیے کتنی بڑی ایک فضیلت کی بات ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں 50 سے زیادہ احادیث مدینہ شریف کے فضائل پہ ہیں، جن میں آیا کہ مدینہ شریف حرم ہے۔ نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں بخاری اور مسلم میں کہ اے اللہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں مکے کی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کرتے ہیں۔ اے اللہ مدینے کے مد میں برکت عطا فرما، اس کے سا میں برکت عطا فرما۔ یہ وہاں میئرمنٹ کے انسٹرومنٹ تھے، اور اہل مدینہ کے لیے آپ نے دعائیں کی۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے احادیث ہیں، جو بھی اہل مدینہ پہ ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ اسے نمک کی طرح پگھلا دے گا۔ اور دیکھ لیں یزید نے جب واقعہ ہررا کیا ہے تو کیسا وہ پگھلا ہے، اور اس کی حکومت ختم ہو گئی، وہ بھی مر کھپ گیا ینگ ایج کے اندر ہی۔ تو مدینہ شریف میں بخاری مسلم میں آیا کہ قرب قیامت میں دجال بھی داخل نہیں ہو سکے گا، اور مسلم شریف میں آیا کہ قرب قیامت میں دین 2 مسجدوں میں سے مٹائے گا، ایک میری مسجد نبوی میں اور دوسرا بیت الحرام جو خانہ کعبہ شریف ہے مکے کے اندر۔ تو مدینہ شریف کی تو کیا ہی باتیں ہیں جی۔ روزہ شریف تو دعاؤں کی قبولیت کی جگہ، وہاں پہ جا کے ضرور دعائیں کیا کریں اللہ تعالیٰ کے حضور۔ باقی زیادہ دیر وہاں کھڑے نہ ہوں تاکہ باقی لوگوں کو موقع ملے۔ وہاں پہ جتنے وہ ان کے انتظامیہ کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، جنہیں وہ عربی میں شرطہ کہتے ہیں، شرطے، وہ پھر لوگوں کو اسی لیے اشارہ کرتے ہیں، کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ نہ لگانا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں مجھ پہ درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو اس کے لیے وہاں پہ کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے، وہاں پہ بس السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر، یہ عرض کریں اور باہر نکل آئیں، پھر باہر کھڑے ہو گیا جتنی مرضی دعائیں کریں تاکہ باقی مسلمانوں کو بھی موقع ملے، اور وہاں پہ کوشش کریں اپنی آواز بلند نہ کریں۔ بعض لوگ وہاں پہ نعتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں قبر رسول کے پاس، یہ بالکل توہین والی بات ہے۔ ایون جو مفتی اعظم سعودیہ ہیں 66 ایئرز تک، 1999 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، شیخ بن باز، انہوں نے باقاعدہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ، انہوں نے باقاعدہ قبر رسول پہ حاضری کے اوپر ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا ہے جو حاجیوں کو وہاں پہ مفت دیا جاتا ہے۔ یہاں تو لوگ مشہور کرتے ہیں کہ جی وہ نعوذ باللہ کو گستاخ رسول ہے، آپ وہ ذرا کتابچہ پڑھیں، اس میں سب کچھ لکھا ہے کہ السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھنا ہے، اسی طریقے سے یہ سارا احترام کا۔ اس میں انہوں نے ایک جملہ بڑا پیارا لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح اپنی مبارک زندگی میں تھے، لہٰذا قبر رسول کے پاس کوئی بندہ آواز بلند نہ کرے۔ قبر رسول کا تو خاص پروٹوکول ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جو قبر رسول کے چیپٹر میں، قبر کی حاضری کے چیپٹر میں امام ابو داؤد لے کے ہیں کہ جو یہاں پہ آ کے سلام عرض کرے گا میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا، اللہ میری روح لوٹا دے گا۔ لیکن یہ معاملہ برزخی ہے، اب روح کا لوٹنا کیسا ہے، نبی علیہ السلام کا جواب دینا، کیونکہ ہم وہ فزیکلی سن نہیں سکتے، ہمارا ان تک پہنچنا بھی برزخی ہے، ان کا ہمیں جواب دینا برزخی ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا جی سلام تو ہمارا یہاں سے بھی پہنچ رہا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم نماز میں پڑھتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام اللہ پہنچا دیتا ہے۔ تو بعض لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، یہ اہل حدیث اور دیوبند نے جھوٹ مشہور کر دیا کہ یہ واقعہ معراج کے موقع پر یہ سٹوری کے طور پہ ہمیں پڑھنی چاہیے، بالکل ہی جھوٹی بات ہے، واقعہ معراج کا کوئی تعلق نہیں تشہد کے ساتھ، بالکل جھوٹ ہے۔ بخاری مسلم میں کہ قرآن کی آیات کی طرح نبی علیہ السلام نے تشہد تعلیم فرمایا، اور ہم یہ انشائیہ درود پڑھتے ہیں، سٹوری کے طور پہ نہیں پڑھتے بلکہ انٹینشنلی پڑھتے ہیں نبی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کے، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہمارا سلام پہنچا رہا ہے، اور صرف نبی علیہ السلام تک نہیں، تمام صحابہ اہل بیت، تمام انبیاء، تمام فرشتوں تک، کیونکہ وہ اعلیٰ عباد اللہ الصالحین ہے۔ تو سلام تو یہاں سے بھی پہنچ رہا ہے، تو پھر وہاں کیا خاص بات ہے؟ وہاں کی خاص بات یہ ہے کہ وہاں نبی علیہ السلام
اسی وقت اس کو جواب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی روح کو متوجہ کرتا ہے الحمدللہ۔ اس حدیث کو کافی سال تک شیخ زبیر علی زئی صاحب ضعیف کہتے رہے، پھر الحمدللہ انہوں نے اس سے رجوع کیا، کیونکہ شیخ زبیر صاحب سے پہلے کسی نے اس حدیث کو ضعیف نہیں کہا تھا، پوری امت کا اجماع چلتا آ رہا تھا، شیخ البانی نے، امام نبوی نے، ابن حجر عسقلانی نے، ان سے پہلے بھی بڑے بڑے محدثین نے اس کے اوپر صحت کا حکم لگایا تھا۔ یہ حدیث جو ہے وہ ابو داؤد کے اندر ہے۔ پھر شیخ زبیر صاحب نے اس سے رجوع کیا، اور مشکات المصابیح میں انہوں نے 925 نمبر حدیث جب ابو داؤد کے حوالے سے آئی تو نیچے انہوں نے صحت کا حکم لگایا، اور اس کا جو سکم وہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد کی سماعت ثابت نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ سنن کبریٰ البیہقی سے ثابت ہے۔ اور جب یہ انہوں نے صحت لگائی تھی اس کا حکم، تو مجھے اسپیشلی انہوں نے، مجھے یاد ہے آج بھی، میں غالباً ظہر کی نماز پڑھ کے نکل رہا تھا، تو انہوں نے مجھے فون پہ کہا علی بھائی وہ آپ والی حدیث صحیح ہے۔ تو الحمدللہ میں نے پھر شیخ صاحب کو، آپ مشکات میں بھی اسے ٹھیک کریں، انوار الصحیفہ میں ٹھیک کریں، یہ جو فضائل درود و اسلام والی کتاب ہے اس میں آج تک ضعیف لکھی جا رہی تھی۔ پھر میں نے جو ان کے مکتبہ اسلامیہ والے جنہوں نے یہ مشکات اور شیخ زبیر صاحب کی کتابیں چھاپی ہیں، میں نے انہیں فون کیا، میں نے کہا بھائی مشکات میں تو آپ نے سے صحیح کر دیا، تو اس کو بھی صحیح کریں وہاں پہ بھی۔ پھر زبیر علی زئی صاحب کے شاگرد ہیں حافظ ندیم ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، پنڈی میں ہوتے ہیں، مجھ سے بہت بغض رکھتے ہیں، لیکن میں تو چونکہ ایک علمی آدمی ہوں، میں ان کی قدر کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، شیخ زبیر صاحب کے شاگرد ہیں۔ تو ان کو پھر انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح علی بھائی نے مجھے یہ بتایا، تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ایسے ہی ہے، تو پھر انہوں نے اس کو اب ایڈ کر دیا الحمدللہ۔ نئی والی پرنٹنگ جو آ رہی ہے پچھلے تقریباً 1 سال سے، اس میں وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس پہ حکم لگ چکا ہے الحمدللہ صحت کا۔ تو جو لوگ پوچھتے ہیں فرق کیا ہے، تو یہ بہت بڑا فرق ہے، وہاں پہ نبی علیہ السلام جواب دیتے ہیں، اور ویسے تو یہاں سے پہنچ رہے ہیں۔ سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین میں فرشتے سیاحت کرتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور جامعہ ترمذی میں اور حاکم میں روایت ہے نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت جبرائیل نے یہ دعا کی تھی جب آپ ممبر کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہے تھے، پہلی سیڑھی پہ ہی آ کے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول دعا کریں، میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص، اس کی ناک خاک آلود ہو، تباہ ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک مجلس میں ایک دفعہ دروشی پڑھ لینا کافی ہے، اور درود اور سلام یہ دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں۔ یہ جو بعض اوقات بریلوی اس کے اوپر زور لگاتے ہیں نا جی سلام آپ کیوں نہیں پڑھتے، بھئی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ سلام آپ نے ہمیں سکھا دیا نماز میں، السلام علیکم ایھا النبی، ہمیں آپ درود شریف سکھائیں، تو پھر آپ نے درود ابراہیمی سکھایا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ درود شریف ایک پرفیکٹ ہے، سلام کے ایکویلنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے 99% احادیث میں درود کا ہی ذکر کیا ہے۔ مسلم میں حدیث ہے جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ رحمت نازل فرمائے۔ تو سلام کے بغیر بھی درود پرفیکٹ ہی ہوتا ہے، سلام ایک الگ سے ایکسٹرا چیز ہے۔ اس طرح مسلم شریف میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے، مؤذن کے الفاظ ریپیٹ کرے، اس کے بعد جو ہے وہ دروشی پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے، میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ وہاں پہ بھی سلام کا ذکر نہیں ہے، درود کا ذکر ہے۔ سنن نسائی میں حدیث ہے جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے، اور اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ وہاں پہ بھی سلام کا ذکر نہیں ہے۔ ہاں سنن نسائی میں ایک حدیث ہے جو ایک دفعہ درود پڑھے اس پہ اللہ تعالیٰ 10 دفعہ درود پڑھتا ہے، یعنی رحمت بھیجتا ہے، اور جو ایک دفعہ سلام پڑھے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ سلامتی نازل فرماتا ہے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو سلام ہم سب پڑھ رہے ہوتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی نماز کے اندر۔ تو عام مجلس کے اندر بھی جب نبی علیہ السلام کا ذکر ہو تو دروشی پڑھا جائے۔ یہ فضل الصلاۃ علی النبی میں موجود ہے کہ جو لوگ دنیا میں کسی مجلس میں ہوں اور ذکر اور درود نہ کریں تو وہ جنت میں بھی داخل ہو گئے، وہاں پہ بھی انہیں حسرت ہوگی کہ کاش ہم نے ذکر و درود کے بعد اس مجلس کا اختتام کیا ہوتا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ میں پہلے اللہ کا ذکر کرتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس میں اعظم ہے یہ، اس سے بہتر کیا اللہ کا ذکر ہوگا۔
اور اس کے بعد میں درود شریف پڑھتا ہوں اور پھر اپنے سارے معاملات کو الحمدللہ شروع کرتا ہوں۔ تو مدینہ شریف میں جتنا عرصہ رہیں وہاں پہ آپ درود شریف کی کثرت کریں، جتنی بار ہو سکے، کم از کم 5 نمازوں کے ساتھ تو آپ کوشش کریں کہ روزہ شریف پہ حاضری کا کوئی سبب بن جائے۔ اندر نہ بھی حاضری ہو، روزہ شریف کی سعید میں باہر کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام عرض کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کا پہنچ رہا ہے وہاں پہ، اسی پریمیسز کے اندر آتا ہے۔ اور مجھے ایک تفنن کے طور پر کہہ لیں ایک اوریجنل واقعہ یاد آ گیا۔ شیخ زبیر علی صاحب کی ایک ویڈیو ریکارڈ ہے، میں نے ان سے وہ ریکارڈنگ کی تھی لیپ ٹاپ کے اوپر، سوال جواب۔ اس میں شیخ زبیر صاحب کہنے لگے کہ جو جعلی شریف ہے اس کے بعد آپ نماز والا درود پڑھیں گے، السلام علیکم یا رسول اللہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ وہ حدیث میں ہے قبر رسول۔ تو میں نے شیخ صاحب سے کہا کہ قبر رسول تو پھر صدیوں سے بند ہے اور آپ پوری امت کو محروم کر رہے ہیں، ایسا تو نہ کریں۔ کہنے لگے نہیں، وہ اگر جعلی شریف کو کھول دے آپ قبر تک پہنچ جائے تو آپ پڑھیں گے۔ پھر انہوں نے شیخ صاحب کو پھکی دی، کہ پھکی کا لفظ وہ بھی یوز کرتے تھے۔ میں نے کہا شیخ صاحب یہ قبرستان تو کئی کلومیٹرز پہ پھیلے ہوتے ہیں، جب ہم قبرستان کے دروازے پہ یا اس کی دیوار کے کنارے پہ کھڑے ہو کے جب ہم السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین والی دعا پڑھتے ہیں مسلم شریف والی، تو جو دیوار کے پاس قبر ہے صرف اس تک سلام پہنچتا ہے، یا جو 5 یا 10 کلومیٹر دور تک قبرستان جو پھیلا ہوا ہے، جیسے میانی صاحب قبرستان ہے لاہور میں، کئی کلومیٹرز میں پھیلا ہوا ہے، ہمارا اپنا جیلم کا قبرستان بھی کم از کم 2-2.5 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، تو وہ جو دوسرا اس کا اینڈ ہے وہ تمام مردوں تک سلام پہنچتا ہے۔ ہم نے کہا جی وہ تو اللہ کو چاہتا ہے، وہ تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بس مسئلہ حل ہو گیا، اگر قبرستان کی دیوار کے باہر آپ سلام عرض کریں تو ساری قبروں تک پہنچ جائیں، تو قبر رسول علیہ السلام کے باہر جو جالی ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے جب آپ سلام عرض کرتے ہیں تو اس کے پیچھے تو وہ قبر رسول ہی ہے نا، اور تو کچھ بھی نہیں ہے، تو وہاں کیوں نہیں پہنچے گا؟ اس پہ شیخ صاحب پھر خاموش ہو گئے الحمدللہ۔ تو ایک ضمناً چیز یاد آ گئی، اور اس واقعے میں یہ بھی عبرت ہے کہ جس طرح مجھے یہ حق حاصل ہے نا کہ میں نے اپنے استاد کے ساتھ اختلاف رائے کیا ہے دلائل کے ساتھ، اور میں نے انہیں کوئی گستاخ رسول ڈکلیئر نہیں کیا، کوئی بدنیت نہیں کہا، منافق نہیں کہا۔ آپ کو بھی حق حاصل ہے کہ آپ علمی دلائل کے ساتھ اختلاف رائے کریں، میرے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن پہلے مجھ سے کلیریفائی کر لیں، یا آپ خود قائل ہو جائیں یا مجھے کر لیں، لیکن ویڈیوز میں سوال کرنے کی بجائے آ کے فزیکلی کریں، مجھ سے ملیں۔ بعض لوگ ویلاگز بنانا شروع کر دیتے ہیں، یہ والی حرکت نہ کیا کریں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہمارا جمعے کا سیشن ہوتا ہے، پھر ہمارے یہ سارے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس میں آ کے سوال کر سکتے ہیں۔ دیکھیں آج بھی سوال ہوا ہے، چونکہ نبی الاسلام کی قبر مبارک کا ذکر تھا تو دیکھ لیں 25 منٹ ہی اس پہ لگ گئے۔ ابھی بھی میں درود شریف پہ نبی الاسلام کی قبر مبارک کے حوالے سے بولنا شروع کروں تو یہ تو نہ ختم ہونے والا ٹاپک ہے۔ مگر اینڈ پہ میں بلال ارشد بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ مکہ شریف کے اندر بھی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، ہمیں، ہماری ٹیم کو، پوری دنیا میں جتنے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، باقی سارے مسلمانوں کو بھی، پاکستان کے لیے بالخصوص، باقی عالم اسلام کے لیے، کشمیر کے، انڈیا کے، چائنا کے، افغانستان کے، فلسطین کے، شام کے، عراق کے مظلوم مسلمانوں کے لیے، بنگلہ دیش انڈیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ۔ جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن احمد عبد الملک بھائی کی طرف سے تھا۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ حضرت حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کا بتا دیں، اگر ریفرنس ہے تو وہ بھی بتا دیں۔ ارے دیکھیں، یہ حمار جو نام تھا نا ان کا نک نیم تھا، ویسے ان کا نام عبداللہ تھا۔ حضرت حمار جو ہیں وہ ایک بڑے لاڈلے صحابی تھے۔ وہ جو حدیث ہے وہ بخاری میں آتی ہے اور مشکات کے اندر بھی موجود ہے۔ مشکات میں دیکھتا ہوں، مشکات شریف تو انسائکلوپیڈیا ہے، یہ سب کے پاس ہونی چاہیے۔ مشکات شریف میں نا ایک چیپٹر ہے، میرے خیال دوسری جلد میں ہی ہوگا، امید تو ہے، دوسری نہ ہوا تو پھر تیسری میں ہوگا، ہاں یہ دوسری میں ہی ہے۔ اس میں ایک چیپٹر ہے کتاب الحدود، یعنی جو حدود اللہ ہے، مختلف جرائم کی سزا سے متعلق نا، مشکات میں، اس میں نا چور کے ہاتھ کاٹنے کا بیان ہے، پھر شراب نوشی اور مختلف، اس میں ایک چیپٹر ہے، یہ 451 پیج ہے، جس شخص پہ حد قائم کی جائے اس پر بد دعا کرنے کی ممانعت۔ یہ باقاعدہ انہوں نے الگ سے ایک چیپٹر بنایا ہے مشکات کی نا، دوسری جلد میں کتاب الحدود چیپٹر کے اندر،
اس میں یہ چونکہ یہ بخاری کی حدیث ہے تو پہلی فصل کے اندر ہی امید ہے انشاءاللہ یہ مل جائے گی آپ کو. ہاں بلکہ پہلی حدیث ہی ہے یہ یہاں پہ دیکھ لیں جی. اس کا نمبر مشکات میں ہے 3625 اور بخاری میں نمبر ہے اس کا نیچے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر صاحب نے اس کی تخریج کی ہوئی ہے 6780. ٹھیک ہے جی. مشکات میں ہے 3625. یہ نیچے لکھ کے نا بلال بھائی اپنے اس سے آپ ڈسپلے کر دیں بخاری 6780. بخاری 6780. تو اور اس کے راوی حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مشکات میں 3625 ہے اور بخاری میں 6780. بالکل ٹھیک ہے. یہ حدیث ہے. تو اس میں ہے کہ وہ نبی اسلام کو ہنساتا تھا یعنی وہ ہنسانے کے لیے آتا تھا. شراب نوشی کے جرم میں اس پر حد نافذ کی گئی. ایک روز اسے پیش کیا کہ آپ علیہ السلام نے کوڑے مارنے کا حکم دیا اور لوگوں میں سے کسی نے کہہ دیا اے اللہ اس پر لعنت فرما. کتنی بار اس نے شراب پی ہے اور کتنی دفعہ اسے لایا گیا. نبی اسلام فرمایا اس پر لعنت نہ بھیجو. اللہ کی قسم میں جو جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اب وہ اس حدیث پہ بعض لوگوں نے نا ایک اعتراض اٹھایا ہے ٹیکنیکل پورے اخلاص کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ حدیث جو ہے یہ قرآن کے اسلوب کے خلاف ہے. قرآن میں تو واضح ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی تم ان سے فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اتباع کرو میری پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. تو نبی علیہ السلام کی اتباع اور آپ کی پیروی کے بغیر کس طرح محبت ایکسیپٹیبل ہوگی. ان پرنسپل تو یہ بات درست ہے لیکن دوسری طرف یہ بات بھی تو درست ہے دنیا میں کوئی انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس سے گناہ نہ ہو؟ تو کوئی نہیں کہہ سکتا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں سے نکل چکی ہے. ہم یہ کہیں گے وہ کمزوری ایمان کا شکار ہے. اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. گناہ تو یار صحابہ کرام سے بھی ہوئے ہیں باقی تو شاہی کوئی نہیں. تو یہ حدیث تو بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس کہ آپ نے گناہ سے نفرت کرنی ہے گناہ گار سے نہیں کرنی. کسی مسلمان پہ آپ نے لعنت نہیں بھیجنی. آپ اسے اللہ کی رحمت سے دور کر رہے ہیں بلکہ اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرمائے اور اسے ہدایت دے. وہ بات اپنی جگہ. یہ دیکھیں دو ایکسٹریم ہے. ایک طرف اہل حدیث ہیں وہ سارا زور اطاعت کے اوپر کرتے ہیں. دوسری طرف بریلوی ہیں وہ ٹوٹلی زور عشق رسول پہ لگاتے ہیں. یہ درمیان کا راستہ ہے. دونوں چیزیں پیرلل میں ضروری ہیں. بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی. آپ نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ ان کا یا رسول اللہ میرے پاس زیادہ نفلی باتیں تو نہیں ہیں بس ٹوٹل دین پورا کرتا ہوں فرض جتنا ہے. البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول پھر تمہارے ساتھ ہوں گے. انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اہل البیت کے چاہنے والے اہل البیت کے ساتھ ہوں گے اور بنو امیہ کے چاہنے والے بنو امیہ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. اور بنو امیہ سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نہیں ہے بلکہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ دفاع ان لوگوں کا جھوٹا کرتے ہیں. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد ہمیں رسول اللہ کے کسی فرمان سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس فرمان سے ہوئی ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا. پھر حضرت انس کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ اے اللہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں گو میرے اعمال ان کے والے نہیں ہیں لیکن پھر بھی تو قیامت کے دن مجھے ان کے ساتھ محشور کرنا. آمین. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے محبوب اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے بڑھ کے تجھ سے محبت کرتے ہیں اور تیری نسبت کی وجہ سے تیرے نبی سے محبت کرتے ہیں. تیرے نبی کی نسبت کی وجہ سے ان کے اہل البیت سے محبت کرتے ہیں. تیرے نبی کی نسبت کی وجہ سے ان کے صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں. اللہ قیامت والے دن ہمیں ان بڑی ہستیوں کا ساتھ نصیب فرما. سب سے بڑھ کر رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرما اور جنت میں اپنا دیدار نصیب فرما. آمین. اور نبی علیہ السلام کا جنت الفردوس میں پڑوس عطا فرما. آمین.